میرے بچے کو اور ان کے بچے نہ آ جائے. میں نے کہا نا صبر مت مانگی میرے لیے, مجھے صبر نہیں چاہیے. صبر ہوگا تو میں کمبل اوڑھ کے گھر میں سو جاؤں گی. نہیں چاہیے مجھے صبر, دینا ہے تو عدل چاہیے, انصاف چاہیے. میرا بیٹا اس میں بھی کہتا تھا کہ مار رہے ہو نا مجھے, میری ماما نہیں چھوڑے گی. تم لوگ میری ماما کو نہیں جانتے, وہ نہیں چھوڑے گی تم لوگوں کو. وہ چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد جنید حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ. ناظرین, 7 سال گزر گئے. 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس پشاور میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی تھی, دہشت گردوں نے ایسی کربلا بپا کی, ایسا ظلم ڈھایا جس کی مثال شاید ہی کہیں پہلے دیکھی گئی ہو. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو خود تیار کیا, ان کے پاؤں میں جوتے پہنائے, ان بچوں کو نہلایا دھلایا, صاف ستھرے یونیفارم پہنا کر اس روز اسکول بھیجا. وہ ماں باپ آج بھی ہر سانس کے ساتھ اپنے جگر گوشوں کی آہٹ محسوس کرتے ہیں. ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں, سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس آج ان کے جگر کے ٹکڑے نہیں ہیں. اس کے کپڑے پڑے تھے اور وہ نہیں تھا, اس کا بستر تھا لیکن وہ نہیں تھا. سب بچے, دوسرے بچے اسکول جا رہے تھے, وہ نہیں تھا. اس کے دوست ملنے آ رہے تھے, وہ نہیں تھا. اس کے بچے اسکول سے کالج چلے گئے, سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس بن گئے, وہ سب سیکنڈ ایئر میں چلے گئے لیکن وہ نہیں جا سکا. یہ کانپتے ہوئے ہونٹ, یہ آنکھیں, یہ ان ماؤں کی ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل سنوارنے, اچھا انسان بنانے کے خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے تھیں, آج آنسوؤں سے بھری ہیں. جو ان ننھی کلیوں کو گود میں کھلاتی تھیں, جو انہیں سینے سے لگاتی تھیں, آج ان کی قبروں سے لپٹ لپٹ کر ان آخری لمحوں کو یاد کرتی ہیں کہ جب وہ گھر سے آخری بار اپنے اسکول گئے تھے. ہم نے تو اسکول بھیجا تھا اور جب آیا تو ہاتھوں پہ تھا, آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا. ماں, میں تو نہیں جانا چاہتا تھا, وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تھا, میں نے اس کو بھیجا. میں نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, جا بیٹا, تیرا رب تیرے ساتھ ہے. اس روز 144 بچوں سمیت 150 افراد شہید ہوئے تھے. یہ قیامت 147 گھرانوں پر نہیں ٹوٹی تھی بلکہ پوری قوم کے دل اس روز اس قیامت خیزی سے لرز گئے تھے. ان خاندانوں کے لبوں پر آج بھی کچھ سوالات ہیں. یہ آنکھیں آج بھی ان ظالموں کو ڈھونڈ رہی ہیں جو جواب کی متلاشی ہیں کہ ان معصوموں کے قاتلوں نے آخر انہیں نشانہ کیوں بنایا, کون انہیں ڈھال بناتا رہا. معصوم بچے تھے, پھولوں جیسے تھے, یہ تو پڑھنے کے لیے گئے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گولی کیا چیز ہوتی ہے. جب بھی میں حسن کی قبر پہ آتا ہوں اس سے ایک وعدہ لے کے جاتا ہوں, حسن بیٹے مجھے خواب میں بتا دے, ایک بار بتا دے کہ کس نے مارا ہے اور کس نے تمہیں ڈھال بنایا ہے. ان بچوں کے ماں باپ آج بھی انصاف مانگتے ہیں اور اقتدار کے ایوانوں سے ان حکمرانوں سے ایک ہی جواب مانگ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا. کتنے ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے, ان کی خواہشیں, ان کے ارمان, ان کی خوشیاں, کہ یہ بچے بھی ہمارے ملک کا, ہمارا مستقبل تھے, ہمارے ملک کا بھی مستقبل تھے. انہوں نے کیوں مارے ہمارے بچوں کو؟ ہمارے بچوں مار کے انہیں کیا ملا ہے؟ اس اندھوناک سانحے کے بعد بننے والی عدالتی کمیشن نے اس واقعے کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس واقعے نے ملکی سیکیورٹی نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. آج ناظرین, سپریم کورٹ میں سانحہ اے پی ایس پر از خود نوٹس کی سماعت ہوئی جس میں وزیر اعظم بھی پیش ہوئے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ کے سوالوں کا انہوں نے جواب بھی دیا. عدالت نے حکومت کو ذمہ داران کے تعین اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دی ہے. کیا اس سانحے میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب حکومت وقت دے پائے گی یا پھر نشا پر کارروائی کے بعد بڑے بڑے ناموں کے خلاف کبھی کچھ نہیں ہوگا؟ تو ناظرین, آج ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اجون خان ایڈوکیٹ صاحب جو کہ والد ہیں اسفند خان شہید کے, جو کہ اے پی ایس کا شہید بچہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ ملک کے معنات صحافی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے پینل میں, جن میں سلیم صافی صاحب ہوں گے, ثنا بچہ صاحبہ ہوں گی اور مظہر عباس صاحب ہوں گے. آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. آغاز کر لیتے ہیں اجون خان ایڈوکیٹ صاحب سے. اجون خان صاحب, جو آج پیش رفت ہوئی ہے ثانیہ اے پی ایس کو لے کے, سپریم کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان خود پیش ہوئے, یقین دہانی کروائی گئی, عدالت نے 4 ہفتوں کا وقت دیا ہے تمام ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے. کیا اس پیش رفت سے آپ مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے نا ہم بالکل عدالت سے مطمئن ہیں. جو اس کے لیے یقین کری ہے, میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, اور اس سے ہم سارے والدین بہت زیادہ مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے نا
وہ تاریخ رقم ہوگی شاید جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح نہیں. اور اس ٹپ سے ہماری ساری جتنی بھی والدین ہیں سب مطمئن ہیں, اور ہمیں اپنی چیف جسٹس پہ بہت بڑا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم انصاف ضرور ملیں, کیونکہ ہم جو یہ کیس لڑ رہے ہیں وہ پورے پاکستان کی قوم کی لڑ رہے ہیں, پورے پاکستان کی, تاکہ آئندہ جو ہے نا کوئی ماں کا ووٹ جو ہے نا خالی نہ ہو. ارجن خان صاحب, جو حکومت وقت ہے مرکز میں اسے 3 سال ہو چکے اور صوبائی حکومت ان کے پاس 7 سالوں سے ہے. جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو جو تعاون رہا انہوں نے آپ سے دادرسی کے لیے رابطے کیا مناسب کیے اور آپ کو انصاف کی یقین دہانی کے لیے جو کوششیں ہوئیں اس سے کتنے مطمئن ہیں آپ؟ میرے خیال میں اگر میں یہ کہنا جو ہے نا بجا ہوگا کہ میں اگر آپ اجازت دیں, یہاں پہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت کون سی ہے, کس کی جو ہے نا پالیسی چلتی ہے, کس کا جو ہے نا آرڈر چلتا ہے, یہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آتا. نہ پروونشل گورنمنٹ کا کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, نہ جو ہے نا عمران خان کا پتہ چلتا ہے, جب بھی ٹی وی پہ آیا جاتا ہے ایک بات کہہ دیتے ہیں, کل دیکھ لی تو دوسری بات ہو جاتی ہے. تو ہمیں تو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کون ہمارا ریسپانسبل ہے, کون کس کی پالیسی پہ ہم. ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں کہ یہ انصاف کا معاملہ شروع ہوا ہے, عدالت نے یقین دہانی کروائی ہے, اس معاملے کا از خود نوٹس لیا ہے, آپ کو انصاف مل سکے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہمت وہ طاقت دے جس سے آپ اس عظیم سہانے کا درد برداشت کرنے کی آپ کے اندر استطاعت پیدا کر سکے. ناظرین, ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ تمام سوالات اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جو چیلنجز کا سامنا ہے حکومت وقت کو, یہ سارے سوالات اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, گفتگو آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. سلیم صافی صاحب, ثنا بچہ صاحبہ, مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر صاحب, سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے. سانحہ بہت بڑا تھا, سانحہ اے پی ایس, اور اس کے بعد جو سوالات اٹھے ہمارے سیکیورٹی اداروں پر, سیکیورٹی لیبس پر, وہ بھی بہت بڑے تھے, اور اب 7 سال کے بعد از خود نوٹس لیا گیا ہے. کیا لگتا ہے, وزیر اعظم عمران خان خود پیش ہوئے, یقین دہانی کروائی گئی, انصاف اس بار مل پائے گا لواحقین کو, والدین کو؟ مجھے تو خیر مشکل نظر آتا ہے. انصاف میں اگر تاخیر ہو جائے تو پھر وہ انصاف نہیں رہتا. دوسرے یہ کہ ہاں, بہت سے لوگوں کو پھانسی کی سزا بھی ہو گئی, پھانسی چڑھ بھی گئے بہت سے لوگ, لیکن وہ کیسے ہوا تھا یہ سارا سانحہ, اس سوال کا جواب اب تک نہ مل سکا. اور صرف یہ نہیں, سلیم صافی صاحب زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, صرف یہ نہیں, بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. اے پی ایس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں, بڑی جیل بریکس ہوئی ہیں, بڑے بڑے خطرناک لوگ وہ چھڑوا کے لے گئے, اور اس کے بعد بھی یہ واقعات چلتے رہے. اور اے پی ایس سے ظاہر ہے اتنا بڑا واقعہ کہ اس میں کوئی 150 کے قریب بچے جو ہے وہ ذبح کر دیے گئے. آج ہم بالکل, آپ ہر چیز کا حل مذاکرات ضرور ہوتا ہے, لیکن مذاکرات کیے جاتے ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے, مذاکرات کیے جاتے ہیں کسی مقصد کے تحت. مجھے نہیں پتا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں مذاکرات کے, اور اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے, کیونکہ جو ماضی کے مذاکرات ہوئے جو بہت پبلکلی ہوئے تھے, پبلکلی سے مراد مجھے پتا تھا کہ ہاں 2013 میں یہ کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی ہے, یہ کمیٹی جا کے ان سے مذاکرات کرے گی, اور اس کے کئی راؤنڈ ہوئے اس میں, اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی مذاکرات ناکام ہو گئے, اور اس کے وجہ ایک آپریشن ہوا جو ہم نے دیکھا شمالی وزیرستان, کراچی سے لے کے شمالی وزیرستان ایک بڑا آپریشن ہوا. اس سے پہلے سوات, مالاکنڈ وغیرہ میں آپریشن ہوا تھا. اصل چیز یہ کہ اس مذاکرات کا بنیادی مقصد کیا ہے, اور کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو پائے گا, نہیں ہو پائے گا. اے پی ایس تو اس کا ایک بہت ہی ٹریجک پہلو ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات اس سے لنکڈ ہیں جس کی ذمہ داری وہ لیتے رہے ہیں. اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا, جب احسان اللہ احسان جو ہے وہ یہاں سے نکل گئے یا جو بھی وجہ ہو, اس کے بعد ان کو پکڑنے کی کوئی ایفرٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو لوگ ہوئے, تو اب اس کے نتیجے میں جو لوگ رہا ہوں گے, یعنی ظاہر ہے ٹی ٹی پی سے اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو ان کی ڈیمانڈز کیا ہے مجھے نہیں پتا, آپ کی شرائط کیا ہے مجھے نہیں پتا, آپ کس گراؤنڈز پہ کن بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. مجھے تو ان کا بھی نہیں پتا جو آپ نے ٹی ایل پی سے مذاکرات کیے ہیں, جو آپ نے ٹی ایل پی سے معاہدہ کیا ہے. تو اگر ایک سیکریسی آپ نے رکھنی ہے, اور ایک سیکریسی, تو پھر ذرائع سے خبریں نہ چلوایا کریں, پھر نہ چلوایا کریں خبریں, پھر آپ کر لیں, جب کوئی چیز ہوگی ہمارے سامنے آ جائے گی. ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی خوفناک واقعات دیکھے ہیں, میں تو پچھلے
40 साल से सहाफ़त में हूँ, मैं तो ग्राउंड पे ये चीज़ें देखता रहा हूँ, हज़ारों लाशें अपनी सामने देखी हैं। उस ज़माने में भी जब 9/11 से पहले भी जो वाक़यात होते और 9/11 के बाद भी जो वाक़यात हुए हैं, तो क्लैरिटी, मुझे रियासत के अंदर क्लैरिटी नज़र नहीं आती। मुझे रियासत एक कंफ्यूज रियासत नज़र आती है। मुझे रियासत जो है वो जिस तरह आज लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि सरेंडर डॉक्यूमेंट, अब मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट सरेंडर हुई है या क्या हुआ है, लेकिन ये एक सरेंडर ज़रूर है और ये मुझे मुसलसल सरेंडर नज़र आता है। हाँ, आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जब मुज़ाकरात करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हाँ, ये बातें नहीं मानी जा सकती, ये बातें काबिल गौर हैं। आप आए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि टीटीपी तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, वो तो पार्लिमानी डेमोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करते, तो वो नहीं करेंगे। अच्छा, टीएलपी अलबत्ता करती है, टीएलपी, हाँ, टीटीपी तो नहीं करती ना, उनका तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। टीएलपी का मामला जरा मुख्तलिफ है। तो अब जब ये चीजें सामने आएंगी, अब आप पार्लियामेंट के सामने चीजें लेकर आए, पार्लियामेंट को इत्मीनान में लें, बताएं लोगों को, पार्लियामेंट कोई फैसला करे, उसकी बुनियाद पे आपने आखिर पहले भी तो ऐसे ही मुज़ाकरात किए थे ना, पहले तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं हुए थे जो अब हो रहे हैं। उस वक्त तो ज्यादा खतरनाक सिचुएशन थी, सही। उस वक्त तो धमाके हो रहे थे, किलिंग्स हो रही थी जब आपने मुज़ाकरात का आगाज किया था। आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आज आप मुज़ाकरात करके कुछ चीजें कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं हो सकता है बहुत अच्छी बातें होने जा रही हों, लेकिन मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा और कमेंट क्या करूं। ठीक है सलीम साफी साहब, आपके ख्याल में इसे हुकूमत की कमजोरी समझा जाए या दूरअंदेशी, हिकमत अमली समझा जाए कि ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? और दूसरा, जो वज़ीर आज़म ने आज कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, अदालती अहकामात और कार्रवाई के जो इजाज़त होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा करने की पोजीशन में आपको हुकूमत लग रही है? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। बहुत सारे मुकद्दस गाय हैं और ख़ुद आजकल वज़ीर आज़म भी उसमें शामिल हुए हैं। ना उनके पार्टी फंडिंग केस का फैसला हो रहा है, ना बाकी चीज़ों का हो रहा है। इसी तरह अब वो दूसरों को तो एहतजाज का हक़ नहीं देते, लेकिन वो ख़ुद भी मुकद्दस गाय थे या उनको मुकद्दस गायों की सरपरस्ती हासिल थी, तभी तो उन्होंने पीटीवी पे भी हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे भी किया और सिविल नाफरमानी की तहरीक को भी चलाया। तो लेकिन उनसे किसी ने नहीं पूछा, और आज भी वो और उनके वज़रा हर तरह की अकाउंटेबिलिटी से बालातर हैं। तो और भी बहुत सारे मुकद्दस गाय हैं, और ख़ुद इन दिनों इमरान खान साहब भी उसमें वो शामिल हो गए हैं। दूसरा, एक बात मुझे इसकी समझ नहीं आती कि आज भी उन्होंने अदालत के सामने एक बिल्कुल यकसर गलत बयानी की। वो उनकी ये गलत बयानी थी कि मैं तो शुरू दिन से परवेज़ मुशर्रफ की इस पॉलिसी का मुखालिफ था। अब ये भी एक तारीखी झूठ है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने ये जंग शुरू की थी या अमेरिका का साथ दिया था अक्टूबर 2001 में, और उसके बाद इलेक्शन तक इमरान खान साहब उनके हम नवा रहे और रेफरेंडम में उनके लिए वोट भी मांगे। तो ना उस वक्त उन्होंने वहाँ मिलिट्री के जाने की मुखालफत की थी, ना अमेरिका का साथ देने की मुखालफत की थी, बल्कि खुद उनके ये बयानात भी रिकॉर्ड पे हैं कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। एक तीसरी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है, आज भी वो इसका बड़ा क्रेडिट ले रहे थे कि मैं तो ड्रोन हमलों का मुखालिफ था। अब एपीएस का जो सानहा है उसके जिम्मेदार टीटीपी हैं, जो उसके मास्टरमाइंड थे उस वक्त फजलुल्लाह अमीर थे और टीटीपी के, और खलीफा उमर मंसूर जो कि नरे के नाम से मशहूर थे और दारदमखेल तालिबान के वो सरबराह थे, उन्होंने ये एग्जीक्यूट करवाया था। तो वो 2016 में ड्रोन हमले में मारे गए, और कुछ लोग बाकी, उनको फिर फौजी अदालतों से सजाएं हुई। लेकिन आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ड्रोन हमलों की मुखालफत का क्रेडिट लेना चाहा। अब पहले तालिबान के सरबराह थे मौलवी नेक मोहम्मद, वो ड्रोन हमले में मारे गए अमेरिका के।
दूसरे फिर हकीम बैतुल्लाह महसूद वो ड्रोन हमले में मारे गए, हकीमुल्लाह महसूद वो ड्रोन हमले में मारे गए, मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले में मारे गए, कारी हुसैन ड्रोन हमले में मारे गए। तो पाकिस्तान के अंदर अगर किसी चीज़ ने टीटीपी को कोई नुकसान पहुंचाया था या उनकी एक्टिविटीज़ को महदूद कराया था तो वो तो ड्रोन था। और इमरान खान साहब आज वो कह रहे हैं तो इससे हमें थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन होती है कि भाई वो किसके साथ हैं। बाकी जहाँ तक एपीएस जैसे सानेहात का ताल्लुक है तो मज़हर साहब ने सही कहा कि ये तो एक सानेहा था, बहुत बड़ा सानेहा था, लेकिन इन सालों में इस मुल्क को इसी तरह के सैकड़ों सानेहात देखने को मिले। खुद कोयटा में आप देखें कितने वकला शहीद किए गए, आप देखें कि मैरियट होटल में वो घुस आए, जीएचक्यू पे हमला किया गया, फिर उसके बाद बादशाह खान यूनिवर्सिटी को हम किस किस को याद करें, फिर हम अपने बड़े अजीज़ों को डॉक्टर फारूक खान शहीद और इसी तरह जो है मियां इफ्तिखार साहब, बिलोर बरादरान, ये सारे लोग ये अपनी जगह पे। तो ये एक चूंकि बहुत बड़ा दोहनाक सानहा था तो ये एक अलामत उसका वो बन गया है। मेरे ख्याल में जिम्मेदार उसमें कोई एक दो नहीं है, जिम्मेदार इसके बुनियादी तौर पर वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से मुतालिक ये पॉलिसी अपनाए रखी, चलाए रखी, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी दहशतिस्तान बन गया। मैं तो शुरू दिन से टीटीपी को टीटीए यानी अफगान तालिबान का हिस्सा समझता हूँ और उनका एक्सटेंशन समझता हूँ। मैंने उसको तो उनसे मुख्तलिफ कोई चीज़ नहीं समझा है। लेकिन अब हम हैरान हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ ये लोग उन्हीं तालिबान की हिमायत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर जब टीटीपी से मुतालिक बात होती है तो उनका नुक्ता नज़र कुछ और होता है। तो असल मसला वो कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन को फैलाने में बहुत सारों का हिस्सा है, लेकिन इमरान खान साहब जैसे लोगों का हिस्सा उसमें सबसे ज़्यादा है और कम नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। सना बूचा साहब, माजी में अगर हुकूमत पाकिस्तान ने मसलहतन ही सही गलत फैसले किए हैं तो उसकी बड़ी भारी कीमत भी अदा की है, तो आज अगर कौमी धारे में लाने की बात हो रही है इन तमाम तंजीमों को, चाहे वो टीएलपी हो या टीटीपी हो, तो आपके ख्याल में ये एक अच्छी ऑप्शन है या फिर हमें इसमें सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था? कोई और तरीका, कोई और ऑप्शन भी हो सकती है हुकूमत के पास? देखिए, इस मुल्क में एक ही चीज़ कॉमन रही है 75 साल में और वो कन्फ्यूजन जो है वो एक ही कन्फ्यूजन है और वो है कौम का वसी तर मफाद। कौम के वसी तर मफाद में आप मुआहदे करते हैं, मुआहदे तोड़ते हैं, मुआहदों से इख्तिलाफ करते हैं, मुआहदों से पीछे हट जाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, डील साइन करते हैं, वो साइंड डील्स गायब हो जाती हैं, जो डील साइन करते हैं वो गायब हो जाते हैं, जिनको हम जेलों के सलाखों के पीछे डालते हैं वो बाहर मुल्क से हमें वीडियोस बना बना के भेजते हैं। तो ये कौम का जो वसी तर मफाद है, इसके नीचे जो सारे फैसले होते हैं, मेरा ख्याल है ये सिरे से ही गलत है। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना नाम बदल के अब पाकिस्तान तहरीक नाइंसाफ रख लेना चाहिए, बिकॉज ये नाइंसाफी जो ये करते हैं ये कोई नहीं कर सकता। और छोड़ दीजिए कि हमें क्या पता है, आवाम को क्या पता है, मुझे तो ये खदशा है कि इनको भी नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं और इसका जो खमियाजा है वो इस मुल्क ने भुगतना है। एपीएस जैसे सानहे के बाद जो माओ की चीखें थी, जो रोना था, मतलब अगर आप आज 8 साल बाद भी उस दिन को याद करें, मतलब वो हर दिन एक कयामत था, सिर्फ एपीएस नहीं, जब हमला हुआ है, जब बाजारों में, जब ईद के मौके पे, जब खुशी के मौके पर, जब लोग मारे गए हैं, मासूम अवाम मारी गई है, जो चीखें थी, जो डेड बॉडीज हमने देखी हैं, क्या उनका किसी तौर पर ये रद्द-ए-अमल हो सकता है कि हम उनको कहें आइए हम आपको आम माफी देते हैं और आप आ जाइए हमारे कौमी धारे में शामिल हो जाइए? कौमी धारे में वो कैसे शामिल हो जाएं जब वो आपको सिरे से ये कहते हैं कि हमें शरीयत का नफाज चाहिए? या तो फिर रियासत पाकिस्तान ये हमें बता दे कि वो क्या शरीयत के नफाज पर
آمادہ ہے, اور اگر آمادہ ہے تو ہم اس کو مسلم ریاست کو اسلامی ریاست بنانے جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوں گے, اس کے سٹیپ وائز چیزیں کیا ہوں گی, کیونکہ یہ بات تو میں نہیں سمجھتی کہ طالبان ہماری بات مانیں گے. میں یہ بات ضرور سمجھتی ہوں کہ ہم طالبان کی بات مانیں گے. تو ہم نے کب ماننی ہے؟ ہم نے اس کو ڈیلے کرنا ہے اس پروسیس کو. کیا ہم ان کی شرائط مان چکے ہیں؟ مجھے یہ بالکل بھی کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے, جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آتے ہیں, آپ ان کے اوپر دھاوے بول دیتے ہیں, آپ ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں, آپریشن رائے عزب, آپریشن پتہ نہیں کتنے سوات آپریشن, نارتھ وزیرستان آپریشن, ساؤتھ وزیرستان آپریشن, آپ خفیہ چیزیں کر لیتے ہیں, آپ اندر ہی اندر گڈ بیڈ طالبان کوپ بنا کے کسی کو کسی کے خلاف لگا دیتے ہیں. یہ پالیسیز کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ان کا خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ معصوم عوام بھگتتے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ نے آج یہ عمران خان صاحب کو بلا کے مدعو کر کے یہ فرمایا ہے کہ آپ اس کو 4 ہفتے میں حل کر لیجئے, تو میرا خیال ہے یہ صرف چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے کوئی ہیروئک ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, ورنہ اس سے زیادہ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے, اپنے پینلسٹ کی گفتگو سنی ہے اس معاملے میں, اور جو اس وقت حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے, نمبرز پورے نہیں ہو رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے معاملے پہ, ای وی ایم کے معاملے پہ, اس پہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ اس وقت نمبر پورے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. یہ کیا معاملہ ہے, اور یہ جو اے پی ایس کے معاملے کو لے کر تمام صورتحال برپا ہے, کس کس چیلنج کا سامنا ہے حکومت کو, ان تمام موضوعات پر بات کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مظہر عباس صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو حکومت کو ایک دم سے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے, اپوزیشن مذاکرات کے عمل پہ, چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, ٹی ٹی پی ہو, اس پہ خوش نہیں ہے, ایم کیو ایم کو یہ تحفظات شروع ہو گئے ہیں کہ جی اگر یہ ساری کلن جماعتیں آج قابل قبول ہیں تو ہمارے میں کیا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو 2 بل گزشتہ روز پیش کیے گئے اس میں بھی حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا, اور انتخابی اصلاحات کو بھی لگتا ہے کہ دیکھیں حکومت کی جو اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ ہے وہ ان کے گلے پڑ رہا ہے. تو یہ اچانک سے حکومت کے خلاف گھیرا تنگ ہونا اور ان کا بیک فٹ پہ جانا, کیا یہ اتفاق ہے یا پھر واقعی میں اپوزیشن نے اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے؟ نہیں, اتفاق تو نہیں ہے. ظاہر ہے اپوزیشن ایک دوسرے سے قریب آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ کے اندر اور زیادہ انہوں نے جو بھی ان کے اختلافات تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر تو کم سے کم ریزالو کر لیے ہیں. باہر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن کل جو 2 معاملات پہ حکومت کو شکست ہوئی ہے یہ بڑا الارمنگ ہے, اور گورنمنٹ کے لیے بڑا الارمنگ ہے. اور پھر اس سے آپ بالکل لنک کر سکتے ہیں آج جو اجلاس ملتوی کیا گیا, جو ہونے جا رہا تھا کل جوائنٹ سیشن. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ تھوڑی سی ڈیفینسو نظر آتی ہے مجھے, کوئی ان کو ایشوز نظر آتے ہیں اس طریقے سے, ان کے اپنے لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے اس چیز پارلیمنٹ کے سیشن میں, ان کی اپنی پرابلمز نظر آتی ہیں. تو عمران خان کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے. آج بھی انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرین سے خطاب کیا, انہوں نے اخلاقیات کا سبق دیا پارلیمنٹیرین کو. حالانکہ کل جو چیز ہوئی ہے اس میں پھر وہ خود بتائیں, کیونکہ برطانیہ کی سب سے زیادہ وہ مثالیں دیتے ہیں. تو پارلیمانی جمہوریت میں کیا دنیا میں ہوتا ہے اگر گورنمنٹ شکست کھا جائے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر, تو کیا کرتی ہے گورنمنٹ؟ اس کا جواب بھی رخل ہے عمران خان صاحب کو اپنے پارلیمنٹیرین کو بتانا چاہیے اس چیز کا. باقی جو صورتحال ہے, دیکھیے اس وقت اپوزیشن پارلیمنٹ سے باہر جو ہے وہ بہت ہی ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آتی ہے. ان کے ایشوز ہی ختم ہو کے نہیں دے رہے, ان کی کوئی ڈائریکشن ہی نظر نہیں آتی. لیکن عمران خان کا کمال یہ ہے کہ عمران خان اپوزیشن کو اکٹھا کر دیتے ہیں. عمران خان کا مقابلہ دراصل عمران خان سے ہے, اور پی ٹی آئی کا مقابلہ دراصل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور وہ ہمیں ہر اسٹیج پر نظر آتا ہے. پنجاب آپ اٹھا لیں, آپ اسی ایشو کو اٹھا لیں, جب ٹی ایل پی سے مذاکرات ہو رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کچھ کہہ رہے تھے, شیخ رشید صاحب کچھ کہہ رہے تھے, علی محمد خان کچھ کہہ رہے تھے, باقی لوگ کچھ کہہ رہے تھے. ایک جس طرح بھی ثنا نے کہا نا کہ ایک کنفیوژن ہے اس ملک میں, اور ایک بڑا کنفیوژن نظر آتا ہے اس ملک میں چیزوں کو ڈیفائن. تو وہ کنفیوژن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کنفیوژن ماضی میں مظہر صاحب جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا کوئی چیلنج آتا تھا حکومت کے لیے تو وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہے. تو کیا اب وہ ایک پیج نہیں رہا جس کی وجہ سے یہ مشکلات منہ کھولے کھڑی ہیں حکومت کے لیے؟ خیر میں تو اس ٹرم سے ہی مجھے پرابلم ہے, کیونکہ اگر آپ گورنمنٹ ہے, اگر آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہیں, تو پھر فوج حکومت کے تابع ہوتی ہے. پھر ایک پیج کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہی پیج ہونا چاہیے, وہ گورنمنٹ کا پیج ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں اسٹرانگ ڈیموکریسی نہیں ہے,
ہمارے یہاں اسٹرانگ گورنمنٹس نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تحریکیں بھی اشاروں پہ چلتی ہیں اور حکومتیں بھی اشاروں پہ چلتی ہیں، اس لیے ہم اس کو ایک پیج کا نام دے دیتے ہیں کہ چلو کسی طرح تھوڑی سی حکومت کی تھوڑی سی سبکی نہ ہو، ورنہ پیج تو ایک ہی چلتا ہے بدقسمتی سے. جو پیج جمہوریت میں نہیں چلنا چاہیے وہی پیج جمہوریت میں چلتا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں بھی اسی طرف دیکھتی ہیں، اور چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو. اور یہی سب سے بڑا فلا ہے ہماری پوری ڈیموکریٹک جو ہمارا، ہم دیکھ لیں پچھلے 15 سال میں دیکھ لیں، پچھلے 50 سال میں دیکھ لیں، یہی سب کچھ ہوتا آ رہا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے عمران خان صاحب کے لیے، انہیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. انہوں نے کوشش کی انسٹیٹیوشنز کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت نیب کی چیئرمین کو وہ اپنے کنٹرول میں لانا چاہ رہے تھے، انہیں اس میں پرابلم فیس ہو رہی ہے. خود ان کے اٹارنی جنرل نے ان کی مخالفت کی. الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. ساتھ میں آپ جو 6 اکتوبر کے بعد کی صورتحال آئی، اس میں آپ وہی نوٹیفیکیشن جو ISI کے چیف کے ماضی میں خود عمران خان صاحب کے دور میں 2 نوٹیفیکیشن ہوئے، اس میں اور 6 اکتوبر کے نوٹیفیکیشن میں دیکھ لیں کہ کوئی فرق نہیں تھا. بالکل ISPR سے پریس ریلیز دونوں جاری ہوئی تھی. تو یہاں کیوں انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ نہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ چیزوں کو بعض انسٹیٹیوشنز کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر رکھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے کریں. اگر وہ واقعی سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو سویلین سپریمیسی کے بہت سے اور تقاضے بھی ہوتے ہیں جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. لیکن صافی صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی عدالتوں کے ذریعے ہی نکالا گیا تھا، ایک بار پھر سے عمران خان صاحب کے لیے بھی ویسے ہی معاملات مشکلات دکھائی دے رہی ہیں. کیا عمران خان صاحب بھی آنے والے وقت میں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کیوں نکالا؟ کیونکہ ان کے اپنے اتحادی بھی کچھ ان کے تیور بدلے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، ایک تو میرا ذاتی لحاظ سے مکافات عمل کے قانون پہ بہت سخت یقین ہے، اور بعض اوقات ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے اپنی عدالت اس دنیا میں لگائی ہوئی ہے. تو دیکھیں، جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ ضرور پلٹ کے آتا ہے. مثلا جس وقت میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے تھے، اور وہ پنجاب سے بھی ان کا تعلق تھا، وہ کشمیری بھی تھے، اور اس وقت وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف غداری کے اور انڈین ایجنٹ ہونے کے الزامات لگا رہے تھے. تو ظاہر ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ مجھ پہ بھی انڈین ایجنٹ ہونے کے اور غداری کے الزامات لگ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ ہمیں وہ وقت اللہ نے دکھا دیا کہ اسی نواز شریف پہ اسی طرح بے بنیاد، جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ان الزامات کا کوئی بنیاد نہیں تھا، تو اسی طرح ان کے خلاف بھی وہ لگ گئے. تو عمران خان صاحب نے یہ جو کچھ کیا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، ایک تو یہ کہ وہ بری طرح لوگوں کی عزتوں سے بھی کہلے ہیں، اور وہ انسٹیٹیوشنز کی عزت اور وقار سے بھی کہلے ہیں. یہ واحد ہم نے پہلی مرتبہ حکومت دیکھی ہے کہ جو اپنی بقا کے لیے یہ لازمی اور ضروری سمجھتی ہے کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت وہ فوج اور اپوزیشن کو بھی لڑا کے رکھے، وہ عدلیہ اور ان کو بھی لڑا کے رکھے. اور پھر اس حکومت میں ہم نے اداروں کو بلیک میل کرنے کا، ابھی مثلا الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، باقی اداروں کے ساتھ، تو یہ بلیک میلنگ کے لحاظ سے بھی اس حکومت کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان سے تو اپنے لوگ بھی نہ پارٹی، مثلا جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے پرانے لوگوں کو ساتھ لے کے کھینچتے ہیں. وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں، مثلا آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو شہزاد اکبر کہیں نظر آیا تھا PTI میں؟ آج وہ سب سے بڑا مختار ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے کیا زلفی بخاری کا نام سنا تھا؟ انہوں نے دھرنوں میں کتنے ڈنڈے کھائے ہیں، کیا کچھ کیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا انجام وہ نواز شریف سے کئی گنا زیادہ برا ہوگا. اور پھر نواز شریف کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن مجھے تو نہیں لگتا. اب میں کل کسی سے کہہ رہا تھا کہ یار جام کمال کے ساتھ تو ایک انوار الحق کاکڑ کھڑا رہ گیا،
مجھے کوئی ان کی کیبنٹ میں 5 بندے بتا دے کہ جو ان کے ساتھ کڑے رہ جائیں گے. اور ابھی آج یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بھی جو ان کے پارلیمنٹیرین ساتھ نہیں دے رہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین تو جانتے ہیں کہ یہ جو RTS کا متبادل تلاش کی جا رہی ہے اور یہ دھاندلی کا مشین ہوگا, تو وہ پی ٹی آئی کے ممبران کو پتہ ہے کہ بھئی ہم تو اگلا الیکشن ان کی پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے, تو اس لیے شاید وہ اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہمارے پاس ٹکٹ عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہوگا, اور یہ جو انتظام ہو رہا ہے وہ تو عمران خان صاحب اپنی داندلی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ثنا بچہ صاحب, آپ کے خیال میں 3 سال گزر گئے تھے, اگر غلطیوں کی بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو آڑے آ سکتی تھیں لیکن نہیں آئیں, اب ایسا کیا ہو گیا کہ چیزیں حکومت کے خلاف جانا شروع ہو چکی ہیں, جس کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے, جس پہ ہم اور آپ بیٹھ کر بات بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے صافی صاحب نے ایک بات کی مقافات عمل, میں اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے بات کرتی ہوں. ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے, اور انسانی فطرت اور انسانی شخصیت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے, آپ آگے جا کے آپ کتنا پاپولر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک ایگوٹسٹیکل آدمی ہیں خان صاحب, اور اپنے آپ کے علاوہ ان کو ویسے بھی کچھ نظر نہیں آتا, اپنی ناک کے نیچے ان کو کرپشن دکھتی نہیں ہے. وہ اتحادی ہیں, ان کی 3 جماعتیں, متحدہ قومی موومنٹ, GDA اور PML قاف, اور وہ کبھی ان سے مشاورت نہیں کرتے, کبھی ان کو اعتماد میں نہیں لیتے. آپ اپوزیشن کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو اپنے اتحادیوں کو بھی ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی وقت پڑنے پر کبھی کام آ جائے یا کبھی کوئی میٹنگ کرنی پڑ جائے. اب دیکھیں یہ اتنا مہنگا زہرانہ بھی دیا, آپ کو پتہ ہے خان صاحب بسکٹ بھی دیتے ہوئے چائے کے ساتھ ان کو مسئلہ ہوتا ہے, زہرانہ بھی دیا, پارلیمنٹیرینز نے وقت بھی مانگ لیا, اتحادیوں نے وقت بھی مان لیا کہ یہ جو سارے آپ نے اصلاحات بنائی ہیں, جو EVM بنائی ہے, ہمیں تو اپنی پارٹی میں یہ پیش کرنی ہے, اب اس پہ سوچ وچار کرنی ہے, وچ از اے کلیئر انڈیکیشن آف کہ ہمیں آپ کے ساتھ یہ نہیں کرنا, اور آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے. یہ اجلاس ملتوی ہونے کا وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں تھے, اور اگر یہ اجلاس میں آ جاتا معاملہ, اور اگر ان کے کوئی اتحادی کھڑے ہو کے یہ بات بحث کے لیے لے آتے سامنے, تو یہ بڑی سبکی کا باعث بنتا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے سبکی تو برداشت نہیں ہے, نہ خان صاحب کو نہ پاکستان تحریک انصاف کو. تو میرا خیال ہے سبکی بچانے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا, جس سے اپوزیشن بھی ظاہر ہے بہت زیادہ شیر ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے تو نمبرز پورے تھے, ان کے نمبرز پورے نہیں تھے. یہ اپوزیشن کی بھی خام خیالی ہے. میرا خیال ہے اپوزیشن یہ وہ والی اپوزیشن ہے جو بیٹھ کے صرف دیکھتی ہے کہ دہی کا ڈونگا کب ہمارے حصے میں آ جائے, اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتی. تیسری بات جو ہے وہ بہت جو اداروں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے خان صاحب نے, الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک محاذ آرائی کا سچویشن انہوں نے بنا لی ہے, نائب چیئرمین کی تقرری کے معاملے میں ان کی فیوریٹزم ہے, باقی سارے تمام چیزوں کو. اور ایک پیج سوری جو ایک لاسٹ بات جو مظہر عباس صاحب نے ایک پیج کی بات کی نا, وہ ایک پیج نہیں, وہ اب اتنی دفعہ وہ پیجز آ چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے وہ پوری کتاب شائع ہونی چاہیے ایک پیج کے نام سے, اور اس میں ہر پیج مختلف ہوگا. ٹھیک ہے, نمبر کی بات کر رہے ہیں, اپوزیشن نے بھی یہی نقطہ اٹھایا ہے کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے, لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب کو افہام و تفہیم سے مشاورت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. کس کے دعوے میں حقیقت ہے, اسی پر مزید گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین یہ بارہا حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اصلاحات کا معاملہ ہو, قومی چیلنجز ہوں, سب کو ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن جب کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے جس پہ قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جاتا ہے, اس میں وزیر اعظم بھی ہیں, اس میں وزیر اعظم کے علاوہ باقی سارے موجود ہوتے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ ہر بار ایسا ہی ہوتا آیا ہے. اور یہ جو حالیہ قومی سلامتی کا اجلاس تھا, اس میں بھی مولانا عبدالغفور حیدری کی جانب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے دوست کہاں پر ہیں, تو جس پر جنرل باجوہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ میرے دوست نہیں, میرے باس ہیں. مظہر صاحب آپ کے خیال میں اس جواب پر حکومت کو خوش ہونا چاہیے یا افسردہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے باس ہیں, یہ کہا گیا باجوہ صاحب کی جانب سے, اور یا پھر اس پہ پریشان ہونا چاہیے کہ وہ ان کے دوست نہیں ہیں؟ حکومت مسکرانے کے علاوہ اس پہ کیا کہہ سکتی ہے, اور باقی لوگ بھی مسکرانے کے علاوہ اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ باقی تو ظاہر ہے ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی تو بات وہ ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنلی بھی بات ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اب کانٹرڈکشنز دیکھیں نا آپ, ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں اور برملا کہتے ہیں وہ کہ میں کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, بالکل نہیں ملانا چاہیے کرپٹ لوگوں سے ہاتھ, لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ٹھیک, کیونکہ کرپشن تو صرف 1 یا 2 خاندانوں تک تو محدود نہیں ہے.
کرپٹ تو وہ لوگ بھی ہیں جن کو وہ خود کرپٹ کہتے تھے اور جو ان کے اب ساتھ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے مرزا صاحب, ایسے لوگ ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کو رکنا پڑے گا, ٹائم کچھ کم ہے. چاہیں گے کہ سلیم صاحب کا اور ثنا بچہ صاحبہ کا بھی موقف اس میں شامل ہو جائے. سلیم صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کے خیال میں یہ جو جواب ہے کہ وہ دوست نہیں باس ہیں, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اور حکومت جب سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتی ہے تو وزیر اعظم خود کیوں نہیں ہوتے ایسے مواقعوں پر؟ یہ تو دیکھیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی تو باس کوئی اور ہوتا ہے لیکن عملاً کچھ اور ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر کچھ عنایتیں نہ ہوتی اور نواز شریف کو آؤٹ نہ کیا جاتا تو عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کا خواب جو ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا. اور خود جب عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کے ایک ماتحت ادارے کے سربراہ کو رکھنا چاہتے ہیں اور اس پہ اتنا تکیہ کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ثنا بچہ صاحب, آپ کا جواب کیا ہے اس پر؟ میں تو ایک ہی لائن میں بولوں گی کہ ایک دفعہ دوبارہ ری چیک کرا لیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو جنرل باجوہ صاحب کہ انہوں نے یہی کہا تھا میرے باس ہیں یا یہ کہا تھا کہ میری بس ہے. شاید یہ دوسری چیز کہی ہو اور ہمیں سننے میں تھوڑا سا غلط لگا ہو, یا شاید وہ پورے حیدری صاحب نے صحیح نہیں بتایا. میرا خیال ہے انہوں نے یہی کہا ہوگا میری تو بس ہے, باس نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے اس بس کی وجہ سے ہی حکومت کی بس ہوئی ہے, لیکن دعویٰ یہی ہے کہ وہ تمام چیلنجز کو قابو بھی کریں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. لیکن اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے مشترکہ اجلاس بھی مؤخر کیا گیا اور حکومت کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. تمام پینلسٹ کا, جس میں ثنا بچہ صاحبہ, سلیم صافی صاحب, مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. ناظرین, اس حوالے سے جو پیش رفت ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. جاتے جاتے یہی دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عرض وطن اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.